CKD کا مریض ہے, CLD کا مریض ہے یا ایڈز کا پیشنٹ ہے, کیا وہ کوالیفائی کرتا ہے اسٹیم سیل تھراپی میں؟ دیکھیں اگر تو ایڈز کا پیشنٹ ٹریٹمنٹ لے کے ٹھیک ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بچے پیدا کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اسپیشل پروفیلیکسز لے کے ان کے لیے, میرے جو لیور فیلئر والے پیشنٹ ہیں یا ایسے پیشنٹ ہیں, ان کی ہم نے تھیٹر علیحدہ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایون کیونکہ میں دوسرے پروسیجر بھی کرتی ہوں, ان کا بھی تھیٹر سیپریٹ ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو اس کے اندر کرتے ہیں, لیکن ان کا کلچر بھی ہمارا ایک علیحدہ انکیوبیٹر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے CO2 انکیوبیٹر سیپریٹ ہے, پیشنٹ کو بتایا جاتا ہے, پیشنٹ ہمیں پے کرتا ہے, تو تب ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو سیپریٹ, ان کا دوسرا انوائرمنٹ ہم خراب نہیں کر سکتے ان کے لیے, ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ والی فیمیلز جن کی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 45 پلس ایج میں وہ چلی گئی ہیں اور وہ سارے یہ جتنے بھی ٹرائل ہیں وہ لے چکی ہیں لیکن وہ مایوس ہو کے بیٹھ چکی ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی سکوپ ہے؟ میری ابھی جو پیشنٹ ہے ریسنٹلی 48 ایئرز میں, اس پہ سٹیم سیل کے بعد فیمیل سٹیم سیل بیبی جو ہمارا پہلا تھا, اس نے 48 ایئرز میں اس کا بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کو بھی اوویرین فیلئر جو ہے وہ 40 ایئرز میں ہو چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے, سٹیم سیل کے بعد اس کی اووریز ریوائیو ہوئی اور پھر اس نے خود سے اپنی باڈی کا اس نے نیچرل وے سے کنسیو کیا. اچھا جو مزے کی بات ہے, میں نے جو پہلا بچہ ہمارا لکیلی سٹیم سیل کا, بلکہ وہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ کنٹروورسیز ہیں, انہوں نے کنٹروورسی کا لفظ اس میں کیا نا کہ جی یہ پہلا سٹیم سیل بیبی تو ہے ہی نہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ ایک دنیا کے لیے معجزہ ہے. وہ بندہ ہمارا گارڈ تھا, ٹھیک ہے, ایزوسپرمک پیشنٹ تھا, اس کے ہم نے سٹیم سیل کیے, سیکورٹی گارڈ تھا, کیونکہ وہ اس کے بعد نہ صرف اس وقت سپرم آئے, آج بھی اس کو لے جائیں, اس کے آج بھی ابھی بھی تھوڑے سے سپرم موجود ہیں, اس کو کہیں ایجیکولیٹ دے. لوگ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ سپرم کہیں اور رکھے گئے, نو, اور اس نے گھر بیٹھ کے نیچرل وے سے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی ایویڈنس کے طور پہ بندہ بھی موجود ہے. 5 to 10% لوگوں میں یہ چانس ہے کہ سپرم جو ہیں, ابھی تک ہمیں جو رزلٹ ملا ہے آنیسٹلی 5% لوگوں میں سپرم خود سے بھی آ جاتے ہیں, خود سے پریگننٹ ہوئی ہیں ان کی وائف, ٹھیک ہے. ان کے کیسز میں کیا کہیں گے, 90% کیسز میں ہمیں IVF پر ہی جانا پڑتا ہے, کیونکہ سپرم آ بھی جائیں ان کی اتنی موٹیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ نیچرل وے سے. لیکن ایسے پیشنٹ کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جس کا 0 سپرم تھا, اس کی اپنا بایولوجیکل ٹیشو مل جائے جس سے ہم اس کا IVF کر سکیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کی, ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ایک ٹرائل ماؤس کے اوپر ہم نے یہ یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ کیا ہے, اس میں ہم ان مائس کے ہم سٹیم سیل سے خود اس کو فیکٹر ڈال کے نا, ویکٹر, خاص ویکٹر ہوتے ہیں جن سے ہم انہیں انڈیوس پلوریپوٹنٹ سٹیم سیل میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ہوتا وہ ایڈلٹ سٹیم سیل ہے, لیکن اس کو ویکٹر وغیرہ دے کے ہم انڈیوس کرتے ہیں تو وہ بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے ایسے جیسے آپ کا ایک ایمبریونک سٹیم سیل ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی مدد سے خود لیب میں انشاءاللہ بہت جلدی سپرم پروڈیوس کریں گے, اور جب وہ سپرم پروڈیوس ہوں گے تو انشاءاللہ میڈیا کو بھی وہاں پر دکھاؤں گی, کیونکہ پہلے مجھ سے یہ غلطی ہوئی نا کہ وہ کہتے ہیں جی اتنا میڈیا نہیں آیا تھا جتنا میڈیا وہاں پر آیا, تو یہ پاکستانیوں کا قصور ہے نا بھائی, میں نے تو لوگوں کو بتایا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر تنویر, میں نے جب بچہ ہمارا پریگننٹ بھی, ہم اس کو 3 سال دکھا نہیں سکے, بچے کو 2 سال کیوں نہیں دکھا سکے, ہمیں سب سے بڑے تھریٹ آتے تھے کہ تم لوگ اگر اناؤنس کرو گے تو ہم مولویوں سے تمہیں اڑوا دیں گے, ٹھیک ہے. میں نے اس پہ, مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بڑا مقام دے, بلال کتب صاحب مجھے ملے, میں نے انہیں بتایا, انہوں نے کہا بیٹھو ڈاکٹر, اگر اسی باڈی سے سیل لے کے اسی انسان میں کیے جا رہے ہیں تو میں تمام علماء کو بٹھاؤں گا اور ڈکلیئر کروں گا. اور میں نے کتب آن لائن پہ بیٹھ کے لوگوں کو, جب مجھے یہ ان سارے علماء ہر فقہ کے عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ یس یہ حلال ہے, تب جا کے ہم نے یہ بچہ ڈکلیئر کیا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک عورت اٹھ کے کام کرے, پہلی تو بات ہے ریسرچ کرے, گورا کرے, گورے نے نہیں کی تو ٹیچنگ ہاسپٹل میں سپون سونے کا چمچ لے کے ایسے گھرانوں میں پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی کرے, ہمارے جیسے لوگ اٹھ کے کریں تو انہیں پہلے یہ کہا جائے کہ بھئی تمہیں تو انلیگل کام میں مار دیا جائے گا. جب وہ بھی ہو گیا, لوگوں نے گھروں میں جا کے بچے کے بال لیے, پتہ نہیں کہاں سے DNA کرائے. جب ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں, سب چیزیں پتہ چلی, تو پھر اس کے بعد کہا کہ سٹیم سیل کا تو وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
جی ڈاکٹر صاحب بالکل یہ ہر جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اڑان لے رہے ہوتے ہیں، آپ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں. ہم چونکہ بینگ اے کمیونٹی تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر تو پڑھی لکھی قوم ہے، لیکن ان کا جو رسپونڈ اور رویہ دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے.